ادھر گتلانی سر پختونخوا محفل مرکزی راشون عبدالرحیم زیارت وال صاحب گما گپال کا السلام علیکم زیارت وال صاحب. وعلیکم السلام. جناب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان ہے کہ بلوچستان شدید مالی بحران کا شکار ہے. اگر این ایف سی کی مد میں وفاق کی جانب سے واجبات ادا نہیں کیے گئے تو ملازمین کو بھی تنخواہیں نہیں دے سکیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ وسائل سے مالا مال صوبہ اس نہج پر کیوں آ گیا؟ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ٹیلی ویژن کا کارندوں کا آپ نے مجھے نام بھی نہیں بتایا. آپ سب کا مشکور ہوں. ابھی بھی جو صورتحال اس وقت صوبے کو معاشی حوالے سے سامنا ہے، بنیادی طور پہ حکومتیں یا ان کے جو وسائل ہیں، ہمارا جو رونا دھونا ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، صوبے کی اپنی آمدنی کو ختم کیا جا رہا ہے اور انحصار این ایف سی پہ کیا جاتا ہے، اور این ایف سی کی مد میں جو ہماری ڈیو شیئر ہیں یا جو ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ بر وقت کبھی بھی صوبے کو فراہم نہیں کیا جاتا. اس میں ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں. مثال کے طور پہ جن مہینوں میں ہمیں پیسے فراہم کیے جاتے تھے ان مہینوں میں ہمارے ہاں سلیک سیزن ہوا کرتا تھا، تو اس حوالے سے وہ کام جو ہمیں کرنے ہوتے تھے وہ ہم نہیں کر پا سکتے تھے. تو یہاں پہ میں بات یہ رکھنا چاہوں گا کہ صوبہ آپ کا معدنی دولت سے مالا مال ہے، لیکن آپ کو مالک کی حیثیت نہیں ہے. جب تک آپ کی حیثیت مالک کی نہیں ہوگی تو آپ انہی مالی مشکلات سے دوچار ہوتے رہیں گے. تو یہ بات قدوس صاحب کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی جو وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں ہماری سفارشات یا گزارشات یہ ہے کہ ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کیا گیا ہے. ہمارے صوبے میں یہاں تک مداخلت ہوتی ہے، ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا شرمندگی سے کہ میرے اپنے ایک گھر اور خاندان کو، یعنی کونسلری کیا چیز ہوگی، میرے خاندان کو 6 بھائی ہیں، 6 وارڈوں میں ووٹ ڈلوائے گئے. کس نے یہ سازش کی ہے؟ قدوس صاحب کو بھی کہتا ہوں، الیکشن کمیشن کو بھی کہتا ہوں، پورے پاکستان کو کہتا ہوں کہ اس طرح کا طرز عمل پورے بلدیاتی الیکشن میں ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ کیا اس طریقے سے ملک اور صوبے چل سکتے ہیں؟ تو یہ چلنے کے قابل نہیں ہوا کرتے ہیں. جب ہمارے بریگیڈیئر پارٹیاں بنانے لگ جاتے ہیں تو اٹ مینز ہم سب کچھ کو بیٹھتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے مد نظر آج کی ان کی جو فریاد ہے، اچھی بات ہے جو خود قدوس صاحب بھی فریاد کر رہے ہیں. تو فریاد کا دن تھا وہ تھا کہ جس دن ان کی پارٹی کی تشکیل کیا جا رہا تھا اس دن وہ کہتا ہے کہ میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، یہ میرے شان کا، بلوچستان کے لوگوں کا، ان کے اختیار کا راستہ نہیں ہے. تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جب ہم ان کے راستوں پہ چل جاتے ہیں پھر ان کی باتیں مانتے یہاں اس نج پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر فریاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. اچھا زیارت والد صاحب، جیسے کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ان کیمرہ جب سیشن ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے، مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس سے بلوچستان کے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور بلوچستان مالی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ اگر اس کے باوجود بھی اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا خود ہی بیان ہے کہ بلوچستان مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے؟ جو بھی باتیں ہیں جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ لوگوں کا، آپ کے عوام کا، گورنمنٹ، اس کے اداروں اور اس کے ذمہ دار لوگ جو بیانات دیتے ہیں اس پہ سب کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اس کی اٹھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں عملاً
اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا. جب ہم بحران کی بات کرتے ہیں بھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو، صوبائی گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری کو اعداد و شمار کے ساتھ اپنی چیزیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. اپنی آمدنی NFC ایوارڈ کے ذریعے سے، باقی جو بھی سورسز کے راستے اور طریقے ہیں سب کو سامنے لا کے رکھ کے پھر اس میں کیا ترجیح ہو سکتی ہیں، کس بنیاد پہ کس طرح کی ترجیحات ہونی چاہیے، اس ترجیح کے تحت ہم اپنے معاملات کو آگے لے جائیں. باقی کرنے کی باتیں ہیں، عملاً کچھ نہیں ہے. تو کرنے کی ان باتوں سے بنتا بھی کچھ نہیں ہے. تو اصل میں ہم نے کس بات پہ جانا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو خود مختاری مل گئی ہے، صوبے اور اس اختیار کے تحت یا جو ہمارا شیئر ہے، مثال کے طور پہ ہمارے دور حکومت میں ہم مطالبہ کرتے رہے کہ NFC ایوارڈ جو ڈیو تھا اس وقت بھی نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا ہے. آج کے حالات اور تقاضوں کے مطابق جب نئی NFC ایوارڈ طے ہوگی تو اس کے ذریعے سے جو ہمارا صوبہ ہے اس کا جو شیئر بنتا ہے یا پروونسز کے جو حصے ہوتے ہیں، شیئر بنتے ہیں، ان شیئر کے ان حصوں کے مطابق جب ان کو مل جاتا ہے تو کام آگے چلا جاتا ہے. اب آپ کا صوبہ پانی میں غرقاب ہے، بالائی علاقے ان کے باغات فصلات بہ چکے ہیں، نان شبینہ کے لوگ محتاج ہو گئے ہیں، اوپر سے امداد کے طور پہ کچھ بھی نہیں مل رہا. تو یہ ساری صورتحال نیچے والے علاقے میں پانی کھڑا ہو گیا، اوپر والے علاقے کو بہا کے لے گیا، فصلات، باغات، زندگی، مال مویشی. زیارت صاحب، جیسے کہ اس وقت آپ لوگوں کی حکومت تھی تو NFC اجلاس ہوا تھا، تو اس وقت کوئی ایسی بات آگے نہیں لے آئی گئی کہ بلوچستان میں مالی مسائل ہے یا کچھ ایسی کوئی باتیں آگے نہیں لے آئی گئی. جب اس کے بعد حکومت اٹھائی گئی آپ لوگوں کی، پھر وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو آ گئے، اس کے چند ہی مہینے بعد وزیر اعلیٰ کا بیان تھا کہ مالی مسائل کا شکار ہے بلوچستان کو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ لوگوں کی حکومت تھی NFC اجلاس بر وقت ہوتے رہتے تھے، اس وجہ سے NFC واجبات پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے یا بیان کیا جا رہا ہے، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ، اس کی آمدنی، اس کے اخراجات، آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھی گورنمنٹ کی نان ڈیولپمنٹ اخراجات اس کی ڈیولپمنٹ سے 6 گنا 5 گنا زیادہ ہو. مثالی سال کی بجٹ کو آپ لیجئے، کتنے خرب کی بجٹ ہے اور اس میں نان ڈیولپمنٹ اخراجات کتنے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کتنے ہیں. ڈیولپمنٹ اخراجات آپ کے اس وسیع صوبے میں اون کے منہ میں زرے کے برابر ہے. تو یہ جو جس طریقے سے غیر ترقیاتی اخراجات کو بڑھایا جاتا ہے، اس پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس میں صبح اور شام کے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں بیوروکریسی اور اس کے اندر چلنے والی انتظامی ترتیب ہے، اس میں بے تحاشا کرپشن ہو، تو اس صورتحال میں آپ کا صوبہ یا آپ کا ملک کچھ بھی آگے نہیں جا سکتا. ہم نے اس ملک سے بدقسمتی سے، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کرپٹ بنا کے، کرپشن میں ملوث کر کے، کرپشن کو پروموٹ کر کے آج کرپشن کا رونا رو رہے ہیں تو یا دیوالیہ پن کا رونا رو رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلطی سنگین ترین غلطی ہو گئی تھی. نان پولیٹیکل ایکٹر کو آگے لایا گیا، کرپٹ کیا گیا اور کرپشن کے ذریعے مسلط کیا گیا، صوبوں میں بھی وفاق میں بھی، جو کہ غلط تھا، غلط ہے، اور اس کی خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں.
اچھا، جیسا کہ آپ نے بیوروکریسی کے حوالے سے یہ جو بات کہی ہے، تو کیا کہیں گے جب چیف سیکرٹری تعینات ہوتی ہے تو وہ اپنی مدت ملازمت جب پوری کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اربوں روپے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسی بنیاد پر یہ جو مالی مشکلات ہیں، مالی مسائل ہیں، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ اس میں مطلب افراد اور اشخاص کی جب ہم بات کرتے ہیں میڈم، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ کے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو اٹ مینز آپ ملک کے انتظام کو یا صوبے کے انتظام کو بہتر طور پہ چلا سکیں گے، اور اگر آپ فرد کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں گے اٹ مینز بربادی اور تباہی، اس سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ میں تو ذاتی طور پہ پارٹی کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اداروں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ ادارے، اسٹیٹ کے ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اور جو آدمی بیٹھا ہے اس کے سامنے اس کے وقت میں کوئی بھی آدمی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور جب وہ چلا جاتا ہے سیٹ سے پھر سب اس کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، تو یہ خود سے ایک ایسی منافقت ہے کہ اس منافقت کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی وہ ہے۔ تو ہم منافقت کی بجائے جو بھی صورتحال ہیں، جس کے ذمہ جو بھی کام ہے، وہ کام اس وقت اس طریقے سے کرنا چاہیے جو کہ ہماری ملکی انسانی ذمہ میں شامل ہے، اور ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں ایماندارانہ طور پہ اپنی رائے دینی چاہیے، اور جو خرابی اور بربادی ہے اس بربادی کا علاج کرنا چاہیے، اور وہ بربادی جس میں اگر ایک فرد کی، بیوروکریٹ کی، کسی بھی شخص کی ایسی کوئی چیز اگر آ بھی جاتا ہے تو وہ بھی اس کو برا نہ منائے، اصلاح کی کوشش کرے، اصلاحات پہ چلا جائے اور اس کو ٹھیک کرے۔ ایسے اچھے بھلے ملک میں، ایسے ایک ملک جس کا دنیا میں نہری نظام شاید پہلے درجے کا نہری نظام جو موجود ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، یا دوسرے درجے کا پوری دنیا میں، ایسے نہری نظام کے ہوتے ہوئے زرعی زمینوں، بہترین موسموں، معدنیات سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ ملک دیوالیہ کیوں ہے؟ اور کس نے اس کو دیوالیہ بنایا ہے؟ جس نے اس کو دیوالیہ بنا کے چھوڑا ہے، اس پہ اگر ہم نہیں جائیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کہ کون رسپانسیبل ہے، کون ذمہ دار ہے، اور کس نے یہ کام کیا ہے اور کس اختیار سے کیا ہے۔ ملک میں ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، رولز ہے، لاز ہے، سب کچھ ہے، کس نے کیا خلاف ورزی کہاں کی ہے، اور کس ادارے کی ذمہ داری تھی کہ اس خلاف ورزی پہ یا اس غبن پہ یا اس رشوت خوری پہ، اس کرپشن پہ انہوں نے ان پر بروقت ہاتھ کیوں نہیں ڈالا۔ ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ غلط کی پروٹیکشن کے لیے یا غلط کی اس کے لیے محاسبے کی؟ اگر محاسبے کے لیے ہے تو جو بھی آدمی ہے ہمارے اداروں کا یہ فرض ہے کہ اس سے بات پرس کی جائے، بر وقت کیا جاتا، اور اس بات پرس کے نتیجے میں جو بات سامنے آتی، جو الزامات لگتے، لوگ سٹنگ منسٹر کو، لوگ سٹنگ وزیر اعظم کو، لوگ سٹنگ چیف سیکرٹری کو، لوگ سٹنگ آرمی چیف کو، جنرل کو اٹھا کے ان پہ جو الزامات لگتے ہیں یا جو چیز ان کے سامنے آ جاتا ہے اس پہ ان کو سزائیں دیتے ہیں، سزا کرتے ہیں ان کو۔ یہ دنیا میں مروج چیز ہے۔ ہم ادارے ہم نے بنائے ہیں، محاسبے کے ادارے ہم نے، احتساب کے ادارے بنائے ہیں، احتساب کے ادارے غلط کی پروٹیکشن اور ایک غریب کو ادھر ادھر لتاڑ کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ملک یا نظام نہ چل سکتا ہے، نہ چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ عبدالرحیم زیارت والد صاحب فیش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ پختونخوا میں پہ مرکزی راشون عبدالرحیم زیارت والد صاحب میں گونے گپو حل کرنے کے گپو حال شما دلگوش کو چکے گوشہ گمشہ کے استے ادارے مضبوط بیا کی ضرورت ہے، ادارہ وادی کے مضبوط بیان تے تو کرپشن یا کہ گپ چلی
اے بڑی استوا کیا دیما نیائنتی اور بلوچستان جو کہ مالی بحران شکاری وحدہ بلوچستانی سر وزیر وقت اسٹے گپے انکشاف کو تاکہ بلوچستان واحد مالی بحران گیش آمود جا گیا کہ کرپشن بہ گئے یا بائدے گیرودار کنک بھی